سافٹ ویئر ڈپلائمنٹ خاص طور پر آج کل کی جدید ایپلیکیشنز کی اکثر بہت پیچیدہ اور بے ترتیب ہو سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف الجھی ہوئی تاریں ہوں، غیر متوقع غلطیاں ہوں اور بس افراتفری ہو۔ لیکن ذرا سوچیں کہ کیا ہو اگر اس پورے عمل کو ایک منظم اور قابل بھروسہ سسٹم میں بدل دیا جائے۔ تو یہی وہ طاقتور آئیڈیا ہے جسے آج ہم تفصیل سے جانیں گے۔ ایک بالکل نیا طریقہ جسے فیز 4 کہا جاتا ہے۔ یہاں انسانی ذہانت قوانین بناتی ہے، یعنی ایک آئین، اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسے بغیر کسی غلطی کے نافذ کرتی ہے۔ آج ہم اس پورے عمل کے 5 مراحل کا جائزہ لیں گے، جس سے اس نئے نظام کو سمجھنے کے لیے ایک واضح روڈ میپ ملے گا۔ دیکھیں، ہر مضبوط عمارت کی بنیاد اس کے اصولوں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سسٹم میں بھی پہلا اور سب سے اہم قدم کچھ ایسے اٹل قوانین قائم کرنا ہے جنہیں توڑا نہیں جا سکتا۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پرانا طریقہ افراتفری سے بھرا ہوتا ہے، جہاں ایک چھوٹی سی انسانی غلطی پورے سسٹم کو ناکام کر سکتی ہے۔ لیکن یہ نیا طریقہ، جو آئین پر مبنی اے آئی کی مدد سے چلتا ہے، اس افراتفری کو ختم کر کے ایک قابل اعتماد اور محفوظ نظام فراہم کرتا ہے۔ اس پورے سسٹم کا جو دل ہے وہ ہے اس کا دستور یا کانسٹیٹیوشن۔ اسے سافٹ ویئر کے لیے بلڈنگ کوڈز کی طرح سمجھیں۔ ہر ایک عمل کو ان اصولوں کی سختی سے پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اس دستور کی بنیاد 4 اٹل اصولوں پر ہے۔ پہلا، منصوبہ بندی کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ دوسرا، تمام کوڈ صرف اے آئی لکھے گا، انسان صرف جائزہ لے گا۔ تیسرا، ہر چیز مقامی طور پر چلے گی۔ اور چوتھا، جو کہ بہت اہم ہے، ہر قدم مکمل طور پر قابل آڈٹ ہوگا۔ یہ اصول اس نظام کی روح ہیں۔ اچھا، تو قوانین تو بن گئے، لیکن ایک بڑے مقصد کو ایسی چیز میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے جسے اے آئی حقیقت میں سمجھ بھی سکے اور بنا بھی سکے؟ ہر چیز ایک بالکل واضح مقصد سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پہلا قدم اے آئی کے لیے ایک مشن کی طرح ہے۔ بالکل صاف اور سیدھے الفاظ میں بتایا جاتا ہے کہ کیا بنانا ہے اور اسے کہاں تعینات کرنا ہے۔ اور یہاں تکنیکی تفصیلات کو انسانی مقصد سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم یوزر سٹوری ہے، صرف ایک کلک پر پوری ایپلیکیشن کو مقامی طور پر چلانا۔ یہ ڈیولپرز کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے، جس سے ساری پیچیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات صرف بنیادی سیٹ اپ سے کہیں آگے کی ہے۔ شروع سے ہی پروڈکشن کے اہداف جیسے اسکیلنگ کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی ایک ایسا سسٹم بنا رہا ہے جو پہلے دن سے ہی حقیقی دنیا کے چیلنجز کے لیے تیار ہو۔ آئیے اب اگلے مرحلے پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم کیا کو لے کر اسے بنانے کے لیے کیسے کی ایک تفصیلی حکمت عملی تیار کرتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسانی ویژن اور اے آئی کی منصوبہ بندی ایک ساتھ ملتے ہیں۔ انسان ایک بڑا مقصد دیتا ہے اور اے آئی ایک ماسٹر آرکیٹیکٹ کی طرح اسے چھوٹے قابل عمل کاموں کی ایک مکمل چیک لسٹ میں توڑ دیتا ہے۔ اور نتیجہ حیران کن ہے۔ ایک اعلیٰ سطحی مقصد کو 47 چھوٹے، واضح اور قابل جائزہ کاموں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہی تفصیل اس سسٹم کی اصل طاقت ہے۔ کوئی بھی قدم پوشیدہ نہیں رہتا، ہر چیز بالکل شفاف ہوتی ہے۔ اور یہ کام بے ترتیب نہیں ہے۔ اے آئی ذہانت سے انہیں منطقی مراحل میں ترتیب دیتا ہے، بالکل ایک عمارت کی تعمیر کی طرح، پہلے بنیاد، پھر ڈھانچہ اور آخر میں فنشنگ۔ یہ ایک منظم اور فول پروف عمل کو یقینی بناتا ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے پر، اے آئی کو منصوبہ لے کر حقیقی کوڈ تیار کرتے ہوئے دیکھنا۔ ذرا دیکھیں یہ کتنا آسان ہے۔ کوئی پیچیدہ کوڈنگ نہیں، بس ایک سیدھا سادہ انگریزی جملہ۔ انسان اپنا مقصد بتاتا ہے اور اے آئی اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اے آئی کا جواب صرف کوڈ نہیں ہوتا، یہ بہترین کوڈ ہوتا ہے جو سیکیورٹی کے لیے نان روٹ یوزر استعمال کرتا ہے اور مؤثر ہونے کے لیے ملٹی سٹیج بلڈز بناتا ہے، یعنی یہ انڈسٹری کی بہترین پریکٹسز پر خود بخود عمل کرتا ہے۔ اور یہ نظام صرف سادہ کاموں تک محدود نہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ آسانی سے کوبرنیٹس جیسی پیچیدہ ٹیکنالوجیز کے لیے بھی کنفیگریشن تیار کر سکتا ہے، جو اس کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔
اہم نقطہ یہ ہے کہ اے آئی صرف فائلیں نہیں بناتا بلکہ وہ پیچیدہ کانفیگریشن بھی تیار کرتا ہے جو یوزر سٹوریز کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ بغیر کسی ڈاؤن ٹائم کے اپڈیٹس کو یقینی بنانا۔ تو آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ابتدائی منصوبے سے اے آئی نے 18 مکمل فائلیں تیار کیں، کوڈ، کانفیگریشن، اسکرپٹس اور یہاں تک کہ ڈاکیومنٹیشن بھی۔ یہ ہے آٹومیشن کی ناقابل یقینی طاقت۔ تو اگر اے آئی تمام کوڈ لکھ رہا ہے تو انسان یعنی ڈیولپر کے لیے کیا کام بچتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری ٹیکنالوجی کے مرکز میں ہے۔ یہ صرف ایک نیا ٹول نہیں، یہ سافٹ ویئر بنانے کے پورے طریقے کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ نیا کردار براہ راست دستور سے بیان کیا گیا ہے، جو کام کرنے سے نگرانی کرنے کی طرف تبدیلی پر زور دیتا ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان کا کردار ٹیکٹیکل نہیں بلکہ اسٹریٹیجک ہو جاتا ہے۔ تو کیا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا مستقبل کوڈ لکھنا نہیں بلکہ وہ قوانین لکھنا ہے جو کوڈ کو کنٹرول کریں گے؟ اس سوال کا جواب ہماری انڈسٹری کی اگلی دہائی کی شکل طے کرے گا۔